نے بڑا بڑا نیچے لکھا ہوا ہے، کسی نے آج درود شریف نہیں پڑھا صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ درود شریف پڑھنا بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹکٹی تسبیح چل رہی ہے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ واحد کلام ایک دام، وقت ضائع نہ کریں، بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ کوالٹی نمبر 1، حاجی صاحب یہ پھندا جب تیرے گلے میں ڈلے گا کوالٹی نمبر 1 کا، اللہ فرمائیں گے کہاں سے تھی کوالٹی نمبر 1؟ سارا دکاندار کے اندر مال کوالٹی نمبر 1 ہے، یا تو دکان کے اوپر لکھتے کچھ مال کوالٹی نمبر 1 ہے، باقی دڑے کا مال ہے۔ اتنا بڑا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ادھر مکے کی تصویر، ادھر مدینے کی تصویر، گھروں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی۔ میں نے کہا بڑا فضل ہے بھائی اس گھر کے اندر۔ کاریگور صاحب میں بھی چلا گیا، میں نے کہا چلو تھوڑا سا فضل ہی لے کے آ جاؤں۔ میں نے جا کے دروازہ کڑکڑایا، السلام علیکم، میں نے کہا جی کوئی ہے گھر میں؟ میں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی بہت گہرا فضل ہے بھائی، تو تکڑا فضل ہے کوئی گھر کے اندر۔ میں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا بات کر کیا بات ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی۔ کھانے کے ساتھ دسترخوان کوئی نہیں، کھانے والوں میں ہاتھ دھونے والا کوئی نہیں، ھذا من فضل ربی۔ گھر کے 10 افراد میں کسی نے بسم اللہ نہ پڑھی، کھانے کے بعد الحمدللہ نہ کہا، کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے۔ باپ نے کہا بیٹے، انہوں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا ھذا من فضل ربی۔ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی میں نے تجھے 5 دفعہ بلایا، آواز دے دی، وہ کہنے لگی امی پھر کیا ہو گیا، چھڑی مربع اور دے دے۔ میں نے کہا من فضل ربی۔ اتنا بڑا فضل، تمہاری ہمت ہے تم اتنا بڑا فضل سنبھال کے بیٹھے بھائی۔ ایک کمرے سے بھائی باہر نکلا، یوں کر کے منہ اوپر کر کے چلا گیا، دوسرا ادھر کو نکل گیا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ مہمان آیا کہ نہیں سگے بھائی ہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کملی صاحب دعا فرماؤ، 2 مہینے سے نہیں آپس میں نہیں بولتے۔ میں نے کہا من فضل ربی۔ میں گھر کے اندر جا کے بیٹھا، ادھر سے ایک نقاب اوڑھ کے آئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ میں یہاں گھر کی بہو ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیر ہوئے؟ کہ میں سانس تو نہیں آ رہی، ادھر سے تو نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کمل صاحب کو پڑھنے واسطے بتا دو، سانس بڑی زبان دراز ہے۔ میں نے کہا ھذا من فضل ربی۔ بہو اپنا آپ بچا کے گئی، ساسو ماں سامنے آ گئی، السلام علیکم والی جی، ماشاءاللہ میں یہاں ہوں، گھر کی سربراہ ہوں، جب سے ہماری بہو ہمارے گھر کے اندر آئی بس سانس لینا مشکل ہو گیا، رات کو نیند نہیں آتی، کوئی ایسا تعویذ دے کے جاؤ کہ اس کی زبان ہی بند ہو جائے۔ میں نے کہا من فضل ربی۔ 4 ٹائم گھر کے اندر کھانا کھایا، ایک مرتبہ بھی دسترخوان پہ حلال کا رزق نظر نہ آیا، تو میں پھر دروازے سے باہر نکلا۔ میں نے کہا من فضل ربی مٹا، بلکہ اس دروازے پہ لکھا ھذا من غضب ربی، یا اللہ کا فضل نہیں برس رہا بلکہ خدا کی لعنت پڑ رہی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ حکم صرف مولویوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ حکم قاریوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ علماء کے لیے نہیں آیا تھا، جو یوں کر کے مجھے گھور گھور کے ٹک ٹک کے دیکھ رہے، ہر ایک کے لیے حکم آیا تھا۔ جو گھر کا سربراہ، گھر کا سائیں ہے، جو گھر کا مالک ہے، اس کے لیے اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اے میرا بندہ اپنے آل و عیال کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کر، ایمانداری سے بتاؤ، دکان کا حکم تو بہت کیا، کاروبار کا تو کیا، اسکول چلا جائے، اکیڈمی کا وقت ہو گیا، ٹیوشن جانے کا وقت ہو گیا، باپ کے پاس دکان پہ ہاتھ بٹانے کا وقت ہو گیا، آج یہ گھر کے اندر کتنا لارا، کتنی آوازیں لگتی رہی، رب اکبر کی قسم ہے سوائے چندے کے کسی گھر کے اندر کسی نے نماز کے سجدے کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، تو نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر، اپنے بچوں کو تیار کر، اپنے گھر والے لگائی، اپنی لگائی کو، اپنی اولاد کو تیار کر، رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہونا، سجدہ تو کر کے دکھا، رزق کا وعدہ تو تیرے اللہ نے کر رکھا ہے۔ دکان کا مالک بے نمازی، 10 ملازم بے نمازی، آنے والا گاہک بے نمازی، خریدنے والے ہاتھ بے نمازی، بیچنے والے ہاتھ بے نمازی، بتا برکت کہاں سے آئے گی؟
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ کے کان میں آ کے کچھ بات کرنے لگا. اتنے میں اس کا مالک آ گیا, یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے, عشاء کی نماز میں تو کوتاہی کر جاتا ہے. جی بڑا لمبا سفر کر کے کام کاج کرنے کے لیے جاتا ہوں, بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے جاتا ہوں, آتے آتے تھک جاتا ہوں, نڈھال ہو کے بستر پہ گر جاتا ہوں, کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتا. عشاء کی نماز کے اندر میرے سے لاپرواہی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا پتہ ہے جس دن تو نماز پڑھ کے نہیں سوتا, اس دن تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے. تیرا اونٹ تیری چرپائی کے پاس بندھا ہوتا ہے, اسے اتنی تپش پہنچتی ہے, آج رسی توڑا کے میرے پاس آ گیا ہے. جس گھر میں میرا عزیز ہو عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو, تراویح کی نماز کا انکاری, جمعے کی نماز کا انکاری, دوسری نماز کا انکاری, بتاؤ اس گھر کے اندر خدا سے کیا جھگڑا, اس گھر کے اندر خدا کا رزق کیسے آئے گا. علماء اکرام بیٹھے ہیں, فرمایا اللہ نے نماز کے سجدوں پہ رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. اے بندے تو سجدے میں کوتاہی نہ کرنا, مجھے میری ذات کی قسم میں رزق کے اندر کمی نہیں کروں گا. ہمارا کیا اتنا سا انشاءاللہ کہہ کے ان کو نکل جائیں گے. مولوی صاحب فرما رہے تھے ایمان ہمارا گرم ہے اور اللہ اکبر وجود ہمارا ٹھنڈا. ابھی میرے عزیزو جلسے کے بعد دیکھ لینا, میرے سمیت 10 آدمی یہاں جوتیاں تلاش کرتے پھریں گے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس امت پر ایک ایسا زمانہ آ گیا, اللہ اکبر, اتنا اپنے آپ کو گرائے گا, اپنی ذات کو گرائے گا, اپنی شان کو گرائے گا, اپنی اوقات کو گرائے گا. اللہ اکبر. ابھی پچھلے دنوں میں جگہ کی بات نہیں کرتا, میرے عزیزو آج سے 1.5 مہینے پہلے میں ایک جگہ جلسے پہ گیا. عنوان تھا ختم نبوت کا عنوان تھا, 4-5 نعت خوان حضرات, قرا حضرات, خطبہ حضرات آئے تھے. پتہ ہے میرے عزیزو بعد میں کیا کارگزاری ہوئی, کتنی کتابیں بکی, کتنی عوام الناس آئی, کتنی سائیکل کار موٹر سائیکل کے ٹوکن بٹے. ساری کارگزاری کے بعد ایک مولوی صاحب کہنے لگے آج تو عجیب بات ہو گئی. ختم نبوت کے پروگرام میں آنے والے موٹر سائیکلیں آپس میں کھڑی ہوئی تھی. ایک موٹر سائیکل والے کا پیٹرول کی ٹینکی کا کور ٹوٹا ہوا تھا, وہ جاتے ہوئے اپنا کور اتار کر ثابت کور کسی کا اتار کے لے گیا ہے. یہ حال ہے. ایمان گرم ہے. میرا بھی ایمان گرم, تمہارا بھی ایمان گرم. معذرت کے ساتھ میں آپ کی ذات پر اٹیک نہیں کر رہا. علماء اکرام کو نکال کر میرے جیسے 1-2 سارے نہیں بلکہ کوئی بھی نہیں, سب میں نکما میں بیٹھا ہوں گا. 5000 کا نوٹ پھینک کے دیکھ لو, ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا ایمان ٹھنڈا ہے کہ ایمان گرم ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ زمانے کی قسم, عصر کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں. بھلا مالک کائنات کو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت, فرمایا سارے کے سارے انسان خطارے میں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کو مضبوط بنانا, ایمان کی مضبوطی کی شرط اعمال صالح ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. القریب تیری نمازیں تجھے بے حیائی اور گناہگاری کے کاموں سے روک دیں گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کراڑوں کے بازاروں میں جا کے دیکھ لو, ہندوؤں کے بازاروں میں جا کے دیکھ لو, سکھوں کے بازاروں میں جا کے دیکھ لو, نقل و حرکت سے تمہیں اپنے مذہب کی پہچان کروائے گا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, چنیوٹ کے بازار میں کوئی ہندو کراڑ کوئی نہیں, کوئی یہودی عیسائی کوئی نہیں, لیکن رب اکبر کی قسم ہے نہ خریدار کا پتہ لگتا, نہ گاہک کا پتہ لگتا, نہ دکاندار کا پتہ لگتا کہ کون بے ایمان ہے کون ایمان والا, کوئی پتہ نہیں لگتا. لیکن ہم نے کردار ایسا بنایا, شباہت ایسی بنائی, صورت سیرت ایسی بنائی کہ میرے عزیزوں مسلمان پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. وہ دکاندار جس کے پاس گاہک واپس آیا اور کہا جی آپ کی دکان سے کل سودا لے کے چلا گیا تھا, کیا ہوا ایسے؟ اجی اس کی گھر کے اندر ضرورت نہیں, اسے واپس کر لو. اب ہم کیا کہیں گے, نہیں بھائی نہیں, پنی کھل گئی اس کی, تو اسے کون لے گا؟ وہ کہنے لگا نہیں آپ کی مہربانی, پرا سڑ دے چوک کے اندر. پھر یہ تماشا بڑھتا بڑھتا بازاروں میں جائے گا, گھروں کے اندر جائے گا, آج فلانے کی فلانے سے لڑائی ہو گئی.
ایک ہی آپس کی ڈیلنگ ہے جو مدنی کریم علیہ السلام نے ڈیلنگ فرمائی اور آپ نے بتلائی اور علماء اکرام نے اس کی تشریح فرمائی. فرمایا دکاندار کے پاس گاہک آیا اور گاہک نے کہا حضرت کل آپ سے چیز لے گیا تھا, اس کی ضرورت نہیں, واپس کر لو. اب گاہک خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا, کہ کوئی بات نہیں اجی کوئی نہیں, آپ نہیں خریدا, کوئی اور لے کے چلا جائے گا, یہ نہ تو میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے, بتاؤ کتنے پیسے, اتنے دیے تھے, لو بھائی کچھ اور چاہیے, نہیں, اچھا بھائی تمہاری مہربانی, وہ اس کا شکریہ ادا کرے, وہ اس کا شکریہ ادا کرے. فرمایا ایسے دکاندار کو میں آمنہ کے لال کی طرف سے پیغام دے دو, ایسے دکاندار جو اپنے گاہک کو خوش کریں, قیامت کے دن میں ایسے دکاندار کو اپنے سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جب ایمان کی اندر چنگاری جلی ہوئی ہوگی, ایمان کے اندر شمع روشن ہوگی, تو پھر میرے عزیزو آنکھ کا حیا کو کرنے کا, زبان کو سچ بولنے کا, میرے عزیزو زندگی کی سانسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق جینے کا دل کرے گا. جب ایمان اندر کمزور ہے تو میرے عزیزو دین رڑتا ہوا بہتا ہوا, دین کی بنیادیں کمزور نظر آئیں گی. اسی یہی وجہ ہے میرے عزیزو آج ہمارا دین کے اوپر کچھ لگانے کو دل نہیں کرتا, نہ اولاد نہ مال نہ جال, ترغیب دیکھ کے تھک جاؤ. کبھی جنت کی بشارتیں دے دی, کبھی صحابہ کے ساتھ کی بشارتیں دے دی, کبھی حوض کوثر پر کھڑے ہونے کی بشارتیں دی. اللہ اکبر, باتیں تم صدیق اکبر کی صداقت کی, صدیق کے آثار کی, قیامت کے دن صدیق کے ساتھ کی کرتے ہو, اور ایمان ہمارا اتنا کمزور کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ زبان سے بولنا, ہاتھ سے خرچ کرنے کو تیار کوئی نہیں. کہاں سے لاؤ گے وہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا معیار. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا, زاروں کا تار گھر کے اندر بیٹھ رہے, گھر والی کہنے لگی کوئی موت میت نہیں نظر آ رہی, کوئی جنازہ نظر نہیں آ رہا, تیرے جسم پر کوئی داغ دھبا زخم کا نشان نظر نہیں آ رہا, اندرونی چوٹ لگی, بیماری لگی, آج کسی نے تجھے کچھ کہہ دیا, کیا وجہ, تیری آنکھ کا آنسو ختم نہیں ہو رہا, تیرا رونا بند نہیں ہو رہا, تیرے رونے کی آواز بند نہیں ہو رہی, اب کیا کرے, مجھے نہ بھوک لگی, نہ کپڑے کی ضرورت, نہ میرے جسم میں درد ہو رہا, نہ مجھے آرام کی ضرورت ہے. آج رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی ترقی کے لیے چندہ مانگا, میرے پاس دینے کے لیے کھجور کا بھی دانہ کوئی نہیں. گھر والی کہنے لگی, اچانک میرا گھر والا اٹھا. ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے, مدینے کی گلیوں میں سے گھومتا ہوا مدینے سے باہر نکل گیا. دل کا اجالا نہیں, شام کا وقت نہیں, رات کے اندھیرے میں کہہ رہے, اوہ لوگو میرے سے مزدوری کروا لو. خالی ہاتھ لے کر مجھے آمنہ کے لال کے سامنے جاتے ہوئے حیا آ رہا ہے. ایک یہودی کے باغ کو ساری رات میرے عزیزو پانی لگاتے رہے, صبح 2 سا کھجوریں, 6.5 کلو کھجوریں ملی. بعض روایت میں آیا اپنے گھر کے پاس سے گزرے, کھڑے ہو گئے, پر میں آدھی گھر دے دوں یا آدھی لے جاؤں. بعض جگہ آیا کہ آدھی گھر دے دی, آدھی لے کے مسجد نبوی میں چلے گئے. مال کا, غلوں کا, اناج کا ڈھیر دیکھا, یہ 3 کلو کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہوئے شرم آ گئی. مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر, مسجد کی دیوار کے پاس ہے, مسجد کے دروازے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تکنے لگے. جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ گئے, کملی والے تیرا ایک دیوانہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے. اللہ فرما رہے ہیں, جا میرا پیغمبر اس کے ہاتھ سے مال لے لے, اور اس کے ہاتھ کے مال کو لے کر, اس کی کھجوروں کو لے کر سارے اناج اور غلے کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دے, ڈال دے, اور اسے کہہ دے خالق کائنات نے تیری 3 کلو کھجوروں والا صدقہ قبول کر لیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون. کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. ابو بکر تیری سال کے کیا کہنے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور آپ فرمانے لگے قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کا نام مال ان کے دائیں ہاتھ میں, زندگی کا کچا چھٹا ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پوری زندگی کی, دل کے اجالے کی, رات کے اندھیرے کی, غمی کی, خوشی کی, موت کی, میت کی, رونے کی, دھونے کی, بچپنے کی, لڑک پنے کی, ساری کارگزاری اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی. اور بعض
نصیب ہوں گے ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. پھر آپ خاموش ہوئے. پھر اچانک آپ کے ہونٹ کھلے اور آپ نے فرمایا عمر کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. سننے والے نے جناب عباس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ کملی والے کا چچا کیا بات ہے, پہلے آپ نے نام اعمال کی بات کی, پھر آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی. خلیفہ اول تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لگتا ہے آپ ابو بکر کا نام بھول گئے, آپ کو تو ابو بکر کا پہلے نام لینا چاہیے تھا, آپ نے عمر کا نام کیوں لے دیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر کے کیا کہنے, اللہ اکبر, نام اعمال دانے ہاتھ میں پکڑانے سے پہلے اللہ فرشتوں کے ذریعے ابو بکر کو پہلے ہی جنت میں پہنچا دے گا. یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس سے پوچھا گیا بتا تیری آرزو کیا ہے, تیری تمنا کیا ہے, تیرے اندر کی آرزو کیا, خواہش کیا؟ کہ النظر الی وجہ رسول اللہ. او لوگوں میں صدیق کی تمنا یہ, آنکھ میری وہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو, وہ اپنا چہرہ دکھاتے رہے, صدیق دیکھتا رہے, ایسی دیکھتے دیکھتے صدیق کے دل تمام ہو جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات ہے, عفیفہ کائنات ہے, اسلام کی ملکہ ہے. اللہ اکبر, کتنی لاڈلی, کتنی پیاری بیوی, امام الانبیاء, محبوب کبریا, مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. صحابہ اکرام میں پوچھنے لگے, آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کتنا پیار ہے, کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری بیوی عائشہ سے مجھے بڑا پیار ہے. اپنے گھر میں جا کے اپنی امی کے سامنے کے, اپنے ابے کے سامنے کے, ابا تیری بہو سے میں بڑا پیار کروں. اما جان صبح انشاءاللہ مدرسے کے اندر بیٹھی ہوگی. بیوی سے محبت کرنا, یہی تو وجہ کیا آج اولاد کا جو نسل کا ڈھیر تم لگا رہے, تمہارے سامنے ایک کچرے کا ڈھیر ہے معذرت کے ساتھ. پردے کے اندر بات کروں گا, میری بہنیں بیٹھی ہیں, بیوی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں میرے عزیزو, یہ تو تربیت خانہ ہے. اللہ اکبر, استاد ٹیچر ہوا کرتا ہے, باپ ٹیچر ہوا کرتا ہے, ماں کی گود درس گاہ ہوا کرتی ہے. جب باپ نے اپنے فرضوں کو نبھانا چھوڑ دیا, اسکول نے بھی میرے عزیزو, اس گود نے بھی کردار بنانا چھوڑ دیا ہے. سارے کے سارے میرے سامنے اس وقت, میرے سمیت بایزید بغدادی, بایزید بستانی, جنید بغدادی رحمت اللہ کی اولاد بن کے بیٹھے ہو. مجھے ایمانداری سے بتاؤ تمہارے دماغ کے اندر کون سی بیماری ہے کہ اس سردی کے موسم میں رات کو 1-1 بجے چنے اٹھ کے روڈوں پہ دھکے کھاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اولاد کوئی نہیں؟ کیا تمہارے پاس بیٹے کوئی نہیں؟ کیا تمہارے پاس بیٹیاں کوئی نہیں؟ رہنے کے لیے اعلیٰ قسم کا مکان کوئی نہیں؟ سونے کے لیے اچھے سے اچھا بستر کوئی نہیں؟ کھانے کے لیے اچھے سے اچھی چیزیں کوئی نہیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے جیسے عقل مندوں کو رات کے اندھیرے میں کون سی چیز ہے جو روڈوں کے اوپر دھکے دلوا رہی ہے؟ بڑا بڑا پڑھا لکھا انسان جلیبی والی دکان پر, مونگ پھلی والی دکان پر, بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان پان والی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اولاد تیری دعاؤں کی منتظر ہے. کیا تیرے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کسی کی زندگی کے 40 سال, میرے 50 سال سے اوپر کے, کسی کے 30 سال, ایمانداری سے بتا اس ساری زندگی کے اندر ایک مرتبہ یہ دعا کا جملہ زبان پہ آیا ہے؟ مانگ تو فیک ہی نہیں کبھی. بیٹا ہو جائے, بیٹی ہو جائے, دعا کرو جی بیٹا ہو جائے. پیغمبروں کی دعا, ربی حبلی من الصالحین. نہ پیغمبر کے خون میں فرق ہے, نہ پیغمبر کے منصب میں فرق ہے, نہ پیغمبر کے نطفے میں فرق ہے, نہ پیغمبر کے کردار میں فرق ہے, نہ پیغمبر کے گھرانے میں فرق ہے. پھر بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ مجھے نیک اولاد دینا, اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرمانا. پیغمبروں کے خدا کو اولاد کے بارے میں رو کے دکھائے تو امتی ہو کے ہنس کے دکھائے, تجھے شرم نہیں آتی؟ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے, اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے, فرما بردار گھر والی اللہ کی نعمت ہے, اخلاق اللہ کی نعمت ہے, کاروبار اللہ کی نعمت ہے. اس کے ساتھ میرا عزیزو ان ساری نعمتوں کو دعا فرماؤ جی کاروبار چل جائے, دعا فرماؤ جی میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جاوے, دعا فرماؤ میری گھر والی ٹھیک ہو جائے. کبھی آپ نے میں نے جو دعا مانگی, کبھی آپ نے میں نے فکر کی ہو, کبھی آپ نے میں نے یہ دعا کی ہو جس دعا کے بارے میں اللہ کا قرآن تلقین کر رہا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الہ العالمین میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے رو رو کے مانگتا ہوں اللہ ایمان کی دولت کے بعد مجھے موت کے وقت تک گمراہ نہ کر دینا مکان بچانے والے 50 نظر آئیں گے گھر سنبھالنے والے 50 نظر آئیں گے نہیں یقین کر ہوتا آج مسجد میں اعلان کروا کے دیکھ لے حضرات فلانے کا انتقال ہو گیا تیری تدفین کی فکر بعد میں ہوگی سب سے پہلے تیری جیب خالی ہوگی تیری الماری کی چابیاں تیرے پاس سے لے گے تیرے شناختی کارڈ کا پتہ نہیں لگے گا تیرے آئیڈینٹی کارڈ کا پتہ نہیں لگے گا تیری زمین کے کاغذوں کا پتہ نہیں لگے گا رات کے اندھیرے میں دکان کھول کے گلے سے پیسے نکال کے لے آئیں گے رب اکبر کی قسم ہے کتنی بد نصیبی کی بات ہے چار دکانوں کا مالک بن گیا 5 بچوں میں سے کوئی بھی اپنے باپ کو کفن دینے والا نہیں آیا ہے حرام زردگی کرتے وقت مامے سے نہ پوچھا میرے عزیزوں بھائی 2 نمبری کرتے وقت چاچے سے نہ پوچھا باپ کو گالیاں دیتے ہوئے باپ کے سامنے زبان درازی کرتے کبھی تائے سے نہ پوچھا ماں کو چل اپن بھوکنا بند کر دے کہتے ہوئے کبھی خالہ کبھی ماموں سے نہیں پوچھا ماں پڑی ہوئی ہے باپ پڑا ہوا روح نکل گئی ہاں بیٹو کفن کون دے گا چاچے سے پوچھ لو مامے سے پوچھ لو اللہ کی عزت کی قسم کفن اپنے حلال کے پیسوں کا لے کے آتا باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا اور خود جا کے باپ کی کھٹڑے کے پیچھے کھڑے ہو کر خود جنازہ پڑھا کے دکھاتا رب اکبر کی قسم ہے ادھر تیرے ہاتھوں سے قبر میں جاتا اور دنیا والے دیکھتے کہ ہاتھ سے قبر کے کوٹھڑے میں جا رہا عرش والا کہتا ہے ایسے فرما بردار نے جس نے باپ کو غسل دیا جنازہ پڑھایا یہ باپ قبر کے کوٹھڑے میں نہیں جا رہا بلکہ آبا اولاد کے ہاتھوں سے جنت الفردوس میں جا رہا ہے دنیا کا عہدہ مل جائے یہ کامیابی کوئی نہیں 4 بچے کوئی ڈاکٹر وکیل انجینئر بن جائے یہ کامیابی کوئی نہیں اعلیٰ مکان میگا مکان چنیوٹ کی سوسائٹی میں مل جائے کامیابی نہیں کامیابی یہ ہے تیری اولاد تیرا جنازہ پڑھا دے تیری اولاد تیری مغفرت کی دعا کر دے تیرے مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے ہاتھ اٹھائے اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے خدا کے واسطے اپنی دکانوں کو وقت کم دو رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک نہیں ہو سکتا نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی کا جتنے یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں کوئی ایک آدمی بتا دے عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر جاگا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بس تھوڑی دیر جاگتے تھوڑے معمولات کرتے پھر آپ بستر کے حوالے ہو جاتے رات کے 3 حصے ہوتے ایک اپنے جسم کو آرام دیتے ایک اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا تیسرا اللہ کے لیے ہوتا اللہ اکبر پھر رات کے پہر میں کائنات کا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے ختم نبوت کا تاج پہننے والا ساری رات میرے عزیزوں نفلوں میں کھڑے ہو کر ایک رکعت کے اندر آمنہ کا لال 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتا تھا انہی علماء اکرام سے سنا ہے فرمایا اتنا رات کا سجدہ لمبا ہوتا گھر والے سمجھتے خدا کا پیغمبر دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے بعض جگہ آیا ایسا اللہ کو رو کے دکھاتے آپ کے سینے سے ایسے اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کی ایسے آواز آیا کرتی جیسے چولہے پہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے وہ نبی ہو کے راتوں میں امت کے لیے روتا چلا گیا یا امتی ہو کے دل کے اجالے میں کبھی سے سجدے میں خدا کے سامنے جانے کی توفیق نہیں ہوئی ہے کون سا ایمان گرم ہے دہی بھلے والے نے اپنے ایمان کا سب کی بات نہیں کرتا گول گپے والے نے مچھلی تلنے والے نے پرچون والے نے رضائیاں رگڑنے والے بننے والے نے جوتے گانٹنے والے نے اور بھائی دور کی بات نہیں کرتا مدرسہ فضل العلوم کی 4 دیواری میں بیٹھو میرے سمیت معاف کرنا ایمان پہ آپ کی ذات پہ تلقین نہیں کرتا آج قسم اٹھا کے بتاؤ کس کس نے اپنے ایمان کا فکر کیا ہے کون سا ایسا دکاندار ہے جس نے اپنے گاہک کو بتایا بھائی یہ سودا یہ ہے کون سا گاہک ہے کون سا ہوٹل والا جس نے اپنے کھانے والے کو بتایا بھائی یہ کل کا مال ہے تازہ مال ہے وہی ریٹ جو صبح
200 रुपए फ्रूट चल रहा था, अब 100 रुपए मिल रहा है। मार्केट बदल गई, रेट सस्ता हो गया, या मंडी का तौर तरीका रेट बदल गया। मेरे अजीजों रेडियां लगी हुई हैं, स्पीकरों पर आवाजें लगा लगा के कोई 25 रुपए ज्यादा, कोई 20 रुपए कम के रेट बेच रहे हैं। अल्लाह अकबर, कि अगर मेरा नहीं बिका तो तेरा भी बिकने नहीं दूंगा। आज खसारा तो फिर खसारा ही सही है। मुसलमान और एक दूसरे के बारे में नुकसान सोचे। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह का पाक पैगंबर मुसलमानों के बारे में क्या कह रहा है? पर मैं मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म में किसी हिस्से को तकलीफ हो पूरा वजूद हरकत के अंदर आता है। गजा वाले हमारे मुसलमान भाई, फलस्तीन वाले हमारे मुसलमान भाई, बर्मा वाले हमारे मुसलमान भाई, कश्मीर वाले हमारे मुसलमान, लाशों के ढेर लगते रहे, नौनिहाल बच्चे तड़पते रहे, बाप का साया छिलता रहा, माँ की गोदें उजड़ती रही, लेकिन तेरे मेरे मोबाइलों के अंदर इंडिया वालों की फिल्में चलती रही। तेरे मेरे स्नोकर आबाद रहे, तेरे मेरे होटल आबाद रहे, चाय वाले होटल पे टीवी चलता रहा, खाने वाले होटल पे फिल्में चलती रही। रब्बे अकबर की कसम है, आमना के लाल के बाद की गलती हो सकती, मेरे अजीजों हमारा किरदार ही गलत हो गया है। 40,000 बच्चों से ऊपर मेरे अजीजों शहीद हो गए। हाथ हिला हिला के मीडिया ने दिखाया, रो रो के कहते दो मुसलमान भाइयों हमारी मदद के लिए कब आओगे? इस्लाम के नाम पर 2 रियासतें आजाद हुई, एक 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा, दूसरा मेरे अजीजों 76 साल पहले मुल्क पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से किसी ने पूछा कौन सा कानून लेके आवेगा? चनोट की अदालतों में कौन सा कानून होगा? कमेटियों में कौन सा कानून होगा? वकील किस कानून के मुताबिक केस लड़ेंगे? जज किस कानून के मुताबिक फैसला करेगा? आप अमेरिका का कानून लेके आए हो, रूस बर्तानिया का कानून लेके आए हो। कायद आज़म ने फरमाया था किस कानून की बात करते हो? रियासत मदीना के लिए 1400 साल पहले कानून बन गया था। का उस कानून का नाम क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुकूमत चलेगी खुदा की चलेगी, रवाज चलेगा कयामत की सुबह तक मोहम्मद मुस्तफा का चलेगा। क्या चोर के हाथ काटे जा रहे हैं, जानी को सिना सजा दी जा रही है, शादीशुदा जो जिना कर रहा है उस पर पथराव पर जब किया जा रहा है। ईमानदारी से बताओ, ये मुल्क पाकिस्तान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मुसलमानों का मुल्क हो और सूद इसके अंदर जायज करार दिया जाए। मेरे अजीजों शराब लाइसेंस के साथ बेची जाए, नाचने गाने के और जिना के अड्डे लाइसेंस के साथ, इस मुल्क के अंदर तरक्की कहां से आएगी? जवाल आएगा, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। वाहिद हल अल्लाह की तरफ रुजू करने का, वाहिद हल मेरे अजीजों इन जंजलों से निकलने का। घर वाले, दुकान वाले, बाजार वाले, हत्ता के हुकूमत वाले, एटम बम की ताकत वाले भी उस वक्त तक परेशानी से नहीं निकलेंगे जब तक अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू ना कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। ए बंदे तू मुझे तौबा करके दिखा, औलाद की नेमत मैं दूंगा, फसलों की नेमत मैं दूंगा, बिन मौसम जरूरत के वक्त बारिशें मैं बरसाऊंगा। ए बंदे तौबा करना तेरा काम है, रहमत का दरिया बहा देना मैं अल्लाह का काम है। लेकिन बंदा कहते मैंने किया क्या, मैंने किया क्या? अभी भी कुछ नहीं किया। जानवर तेरी वजह से परेशान, चूंटियां तेरी वजह से परेशान, परिंदे तेरे वजह से परेशान। पता हो आदम के बच्चे, जब तू जमीन पर खुदा की नाफरमानी करता है तेरी वजह से दूसरी मखलूक से भी रिज़्क़ छीन लिया जाता है। ये कीड़े, ये मकोड़े, ये चूंटियां, ये सुबह सुबह बंदों से कहती है खुदा के वास्ते अकड़ के ना चलियो, ना फरमानी ना करियो, खुदा की फरमा बरदारी में रहियो। तेरी वजह से रिज़्क़ हमारे पर भी बरसेगा, तेरी वजह से हमारा भी रिज़्क़ ज़मीन पे तंग हो जाएगा। जितना रात दिल में झूठ बोला, क्या तौबा करके सोए? आंख मटक्का चला, क्या तौबा करके सोए? अल्लाह बेनियाज है, सोने से पहले इजराइल अलैहिस्सलाम को चरपाई के पावे के पास लाके खड़ा कर दे। कोई दूर कोने वाला नहीं, वो तो वो जात है जिंदा सुलाता है, मुर्दा उठाता है। किरामल कातिबीन। इन बच्चों को भी इसे बतलाओ ये कौन है? ये कंधे पर खड़े होने वाले फरिश्ते, दाएं बाएं फरिश्ते लिख रहे हैं।
کسی اللہ والے نے اللہ سے عرض کر دی الہ العالمین مجھے خواب میں دکھا دے ملک الموت کون ہے. اللہ والے نے خواب میں دکھا دیا. اب ملک الموت سامنے کاغذ ہے, ہاتھ میں قلم ہے. انہوں نے کہا اچھا تم ملک الموت ہو. اس نے کہا لکھ تم ملک الموت ہو. اس نے کہا بھائی میں نے تو پوچھا ہے. اس نے کہا لکھ بھائی میں نے تو پوچھا ہے. انہوں نے کہا اچھا تم ہر چیز لکھتے ہو. اس نے کہا لکھ تم ہر چیز لکھتے ہو. انہوں نے کہا یار میں تو ایسے ہی بول پڑا تھا. انہوں نے کہا لکھ میں تو ایسے ہی بول پڑا تھا. انہوں نے کہا کیا بنے گا؟ کہا لکھ کیا بنے گا؟ فرمایا منہ سے سوچنا پھر بولنا. تیرا بول بعد میں نکلتا ہے, تیرے ساتھ کھڑے ہونے والا فرشتہ پہلے لکھ کے خدا کے پاس پہنچا دیتا ہے. آج کتنوں میں صلح کروائی, کتنوں کی لڑائی میں مزے لیے, کتنی چغلیاں کی, کتنی غیبت کی. اگلے کی کھٹیا کھڑی ہو گئی, گھر سے طلاقوں کی آواز آنے لگی, تیرا مذاق بنا. غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ ایک بندے کے اندر ایک عیب ہو, اس عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر دینا, یہ غیبت ہے. اور وہ عیب, وہ اس کے اندر کی صلاحیت, وہ اس کے اندر کی بات جو اس کے منہ پر کی جائے, اس کو اپنی عادت سن کے برا لگے, وہی عادت اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جائے. اب سن, چنیوٹ کی زمین نہیں تھی, یہاں کا اعلیٰ سوسائٹی کا مکان نہیں تھا, مدینے کی دھرتی تھی. 1450 سال پہلے چل میرے عزیزو, مدینے کی دھرتی پر کائنات کے اندر وہ جگہ جس سے بابرکت جگہ تھا, کائنات کے اندر دوسری کوئی نہیں. نہیں یقین آتا کٹا ٹکٹ ماں خدا سے جا مدینہ دیکھ کے آ, اللہ کی عزت کی قسم ساری کائنات سے زیادہ رحمت محمد کے روزے پہ برس رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ دیکھ کے آؤ مدینہ. خدا پاک پیسہ عطا فرمائے. کسی کو کہتا جا حج کر, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کو اللہ نے حج کی طاقت دی حج کر کے آئے. نہیں جی میرے تو 4 بٹیاں, پہلے فرض سے فارغ ہو لو. یہ فرض علیحدہ ہے, حج فرض علیحدہ ہے. کس نے کہا 10 لاکھ شادی حال کا خرچ کر, برادری بھی تو ہے نا جی. کس نے کہا 15 لاکھ کا ولیمہ کر. کائنات کے اندر ایک ایسی شادی بھی ہوئی, اللہ اکبر. اب میری بات سن کے تم یوں نہ کہہ دینا مولوی صاحب بچیوں کو کنویں میں دھکیل دیں. کون کہتا ہے بچوں کو کنویں میں دھکیلیں؟ ہم نے جب بھی آنکھ سے دیکھا, پیسہ دیکھا, مال دولت دیکھی, باہر کا پیسہ آتے دیکھا, ہم نے کبھی اس آنکھ سے جس کے ساتھ بیار ہیں اس آدمی نوجوان کا کردار نہ دیکھا. یہی وجہ کہ سال کے بعد 10 تولے پہل کے جانے والی, 20 لاکھ کا جہیز لے کر ہنس کر جانے والی روتی بھی واپس آ گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 دھیاں, بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, بیائی گئی. پھر اس کے بعد ام کلثوم رقیہ کا نکاح ہوا. پتہ ہے کس نوجوان کے ساتھ بیاہ ہوا؟ جو مدینے کا سب سے بڑا تاجر تھا, جس کی تجارت 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی چل رہی. نہیں یقین آتا, جاؤ مدینے میں تمہیں ایک ہوٹل ایسا ملے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے فندق عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بیٹی اس کے نکاح میں دی جس کی تجارت 1450 سال کے بعد آج بھی چل رہی ہے, جس کا آج بھی مدینے کے بینک میں اس کے نام سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. ایک بیٹی اس کو دی اور دوسری بیٹی کے لیے دولہا وہ انتخاب کیا. جب دولہا بلکہ محمد کریم کی چوکھٹ پہ آیا تو پیر میں جوتا ہی کوئی نہیں تھا. ایک بیٹی اس کے نکاح میں دی جس کی تجارت کے نفع کا مال 100 اونٹوں پر آتا تھا, اور ایک بیٹی اس کے نکاح میں دی جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. پھر یوں نہیں کہا تیرا خرچہ میں چلاؤں گا, یوں نہیں کہا پریشان نہ ہوئیو, ہر مہینے تیرے گھر راشن پانی پہنچے گا. آئی وہ بیٹی, ابو جی آج تو بس بچ گئی. کیا ہوا؟ کھٹ پٹ ہو گئی تھی, نوک جوک ہو گئی تھی. علی سنا میری بہنوں, چھوٹی چھوٹی بات پر اماں کو فون کر کے پریشان کرنا, ابا کو فون کر دینا چھوٹی چھوٹی. آج یوں کر دیا جی اسے سمجھا لو, یہ عورت ہے, اور شوہر کو کہ اسے سمجھا لو. شوہر کی عزت نہ کرے, 1 سال نہیں 20 سال فتح العلوم کے جلسے میں آ, تجھے کوئی حدیث قرآن کا فیض نہیں ملے گا. وہ عورت اپنا گھر کیسے بنائے گی؟
جو روٹی بھی پکا کے دے وے، ہنڈی بھی پکا کے دے وے، کپڑے بھی بنا کے سلا کے اور دھلا کے استری کر کے پہناوے، خصم کے جانے کے بعد، گھر کے وارث کے جانے کے بعد 4 عورتیں گھر میں آ کے بیٹھے اور شوہر کا گیلا کرے، یہ عورت قیامت کے دن آبرہ کے لال کے پاس حوض کوثر کے لیے کیا منہ لے کے جائے گی؟ اور وہ مرد میں بدتمیزی کے لہجے میں آ کر ایک بات کہوں گا، مجھے معاف کر دینا، اتنی بڑی بدتمیزی نہیں کہوں گا کہ حلال حرام ہو جائے، وہ مرد جو اپنی بیوی کی بات کو، اپنے گھر کے ذاتی جھگڑے کو صبح کے وقت دوستوں میں بیان کرتا پھرے، وہ مرد نہیں، وہ دلہ ہے۔ کوئی تک بنتا ہے کہ گھر کی باتیں دوستوں کے اندر؟ اگر وہ تیرے مسئلے حل کرتا، اس کے پاس وقت ہوتا تیرے پاس بیٹھنے کا؟ وہ تو تیرے پاس کم وقت خود چائے پینے کے لیے آیا ہے۔ اور یاد رکھنا، دوست کا دشمن نہ بنے، دوست کا سجن بنے۔ بڑی میری بات پر مجھے میرے بڑے دعا دیں گے، جب شادی ہو جائے تمہارے یار کی، رات کی یاری چھوڑ دو۔ تمہاری یار رات کی دوستی کی وجہ سے اس یار کی نسلوں کا خدا کی قسم بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ دن کے اجالے میں اس سے تعلق رکھو، رات کے اندھیرے میں بھیا گھر جا، تیرے پر تیری بچی کا، تیرے بچے کا، تیری بیوی کا حق ہے، جو صبح سے لے کر تیری عزت کو بچا کے بیٹھی، تیرے لیے کپڑے دھوئے، تیرے لیے برتن دھوئے، تیرے لیے کھانا پکاوے۔ اللہ اکبر، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے جو تیرے لیے کپڑے دھوئے، سردی کے موسم میں رات کو 11 بجے جو تیرے لیے دروازہ کھولے، ہماری اس دوستی سے زیادہ وہ اس وقت کی حقدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد سب ازواج مطہرات کے گھر برابر بیٹھا کرتے تھے۔ کیا اس وقت نبوت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا اس وقت تبلیغ نہیں تھی؟ کیا سارے مسلمان ہو گئے تھے؟ کیا ساری دنیا پر اسلام فتح ہو چکا تھا؟ لیکن پیغمبر اپنے گھر میں وقت دیا کرتا تھا۔ جب اللہ کا بلاوا آتا، مغرب کی اذان بلال کی زبان سے سنائی دیتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اما عائشہ فرماتی ہیں ایسے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے جیسے ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہر سال آپ کے پاس آتا ہوں، آپ ہمیں سننے کے لیے آتے ہو، ہاتھ جوڑ کر میں تمہیں لگی لگائی تقریریں، میرے عزیزوں چٹخارے دار باتیں نہیں سنانے، اللہ کے واسطے میرے عزیزوں کیا پتا جو میں نے بڑوں سے نصیحت حاصل کی وہ آپ حضرات کو دے کے جا رہا ہوں۔ یقین جانو اپنے منہ میں مٹھو نہیں بن رہا۔ میرے اللہ اکبر، جیسے تبلیغ والے سال میں چلا لگاتے ہیں، میرے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اللہ والے کے کہنے پر کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے 3 چلے کی تشکیل کروا دیا کریں، 3 چلے کے بعد دوبارہ کارگزاری کے لیے بلا لیا کریں۔ میں آ کے بتاؤں گا، اس شہر میں گیا تھا، اس شہر میں گیا تھا، اتنوں کو نماز کی دعوت دی، اتنوں کو قرآن کی دعوت دی، ان کو تبلیغ میں نکلنے کی دعوت دی، اتنے مدرسوں سے واسطے چندہ مانگا، اتنی مسجدوں کے لیے چندہ مانگا، پھر میں آپ کو آ کے کارگزاری سناؤں، پھر آپ میری تشکیل کر دینا، یہاں تک کہ موت تک آنا جانا رہے، جب بلاوا قریب آ جائے تو اللہ سے سفارش کرا کر اپنے در پر بٹھا لینا، تاکہ مدینے میں موت آئے، مدفن روزے کے سائے میں جنت البقیع میں بن جائے اور قیامت تک کے لیے آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے، بقیع میں دفن ہونے والے میرے پڑوسی ہیں، ان کا حق میرے پہ یہ قیامت کا دن ہوگا، میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ جنت البقیع والے پڑوسوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ 1 سال میں اللہ نے حج سمیت 6 مرتبہ اپنے گھر کے اندر بلایا ہے۔ میری کوئی فیکٹریاں چلتی ہیں، یہی ہے کہیں سے لفافہ کم کہیں سے زیادہ مل گیا، اکیلا نہیں منوایا، دامن پھیلا کے بیٹھ گیا تھا اور دامن کا پلو پکڑا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ سے ہماری سفارش کر دے، کیا پتا ہماری سنے نا، تیری ٹالتا کوئی نہیں، سفارش کر دو، جب بھی آنا ہے بچوں سمیت آنا ہے۔ پتہ نہیں وہ لہر کون سی تھی، پتہ نہیں وہ ادا کون سی تھی، پتہ نہیں وہ کتنا مقدروں والا آنسو تھا جو اللہ کو پسند آ گیا۔ 2 سال سے اللہ بچوں سمیت ہی بلا رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا، خدا کی قسم اللہ کہاں سے التزام فرما دیتا ہے۔ تو میری اللہ سے زیادہ جاری، تم کیوں اللہ سے نہیں مانگتے؟
نارال کغال کی برف دیکھنے والوں، تمہیں گنبد خضرا کا رنگ سے، تمہیں گنبد خضرا کی دیکھنے کی چاہت نہیں ہوتی؟ جاؤ مدینے کی گلیاں دیکھ کے آؤ، جاؤ مدینے کے بازار دیکھ کے آؤ، وہ ویڑا دیکھ کے آؤ، وہ مکان دیکھ کے آؤ جہاں بنا کا لال پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کپڑے پہ رونا، وہ بھی بے نیاز ہے۔ جب تم نے پاک اور صاف چیزوں پہ رو کے دکھایا، خدا نے یہودیوں کا اترا ہوا لنڈے کا لباس تمہیں پہنایا۔ تم نے اللہ کی حلال چیزوں پہ شکر ادا نہ کیا۔ کتنے الماریوں میں کپڑے بھرے، پھر بھی ایک جوڑا بھی ایسا نہیں جو پہن کے نماز کی توفیق مل سکے۔ بلال آئے، اذان ہو چکی مسجد میں، بلال آئے، یا رسول اللہ، دروازے کے بعد الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، تشریف لائے۔ بلال، کسی اور کو آج مصلی پہ کھڑا کر، میں نہیں آ سکتا۔ کملی والے کیا وجہ؟ فرمایا اندر آ کے دیکھ لے۔ از بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، دیکھا تہمت باندھی ہوئی، کرتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا بلال، ایک عورت 2 یمنی چادریں دینے کے وعدے کر گئی تھی، ایک دے کے گئی، دوسری لانے میں دیر کر دی۔ بلال، کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر دے، آج تل ڈھانپنے کے لیے میرے پاس دوسری چادر کوئی نہیں۔ ریشم تیرے گھر میں، لٹھا تیرے گھر میں، کمالیاں تیرے گھر میں، کھدر تیرے گھر میں، کمیٹی میرے عزیزوں، چیئرمین کا لٹھا تیرے گھر میں۔ 50 سال ہو گئے، نماز کا سجدہ نہیں ملا۔ بتاؤ آمنہ کے لال کو قیامت کے دل کیا منہ دکھائیں گے؟ آخری سانسیں چل رہی ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لاڈلی بیٹی پاس ہے، پیار سب سے زیادہ پیاری بیوی پاس ہے، حسنین کریمین سینے پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں، داماد پاس ہے۔ بلال دروازے کی چوکٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ ابو ذر، ابو ہریرہ کی چیخ نکلی ہوئی، پتہ ہے محسن انسانیت تمہیں کیا پیغام دے کے گئے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میرا امتی نماز نہ چھوڑنا۔ اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کریو۔ یہ بہنیں جنہوں نے 5-5 ہزار پر جھاڑو دینے والی رکھی ہوئی، کل کیوں نہیں آئی تھی؟ باجی سردی سی۔ اچھا تیری اے اوقات ہے، تجھے نہیں پتا باجی بیمار ہے، تو ہی بیمار ہوگی، وہ بیمار نہیں ہو سکتی۔ کہاں سے لاؤ محمد عربی کا اخلاق کا ڈھونڈوں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت کرتے رہے، کہا آج تک کملی والے نے کبھی غصے سے ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں کیا ہے۔ کبھی کڑوں کی چمک، کبھی کپڑوں کی لشپش، کبھی جوتے، کبھی پرس، اپنے ماتاتوں پر اسی چیز سے روب ڈالنا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، گنتی کے دن ہے، چرخہ چلتا ہے، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی دل، کبھی رات، کبھی اجالا، کبھی اندھیرا، کبھی غمی، کبھی خشی۔ وہ بے نیاز ذات ہے، رب اکبر کی قسم ہے، ہزاروں کے کپڑے پہنانے والا، اگر وہ اپنی آئی پہ آ جائے تو کفن کے کپڑے کا محتاج کر دیتا ہے۔ فاطمہ کیا ہوا بیٹی؟ ابا آج نوک جو کھٹپٹ ہو گئی، آج علی کسی بات پہ ناراض ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ ابا جی مطمئن رہیے، صلح ہو گئی۔ تو نے منایا کہ علی نے منایا؟ جی میں نے منایا۔ صلح کرنے میں پہل کس نے کی؟ جب میں نے کی۔ اچھا ابا، لیکن بڑی دیر میں علی مانا۔ شکر ہے بیٹی علی مان گیا۔ فاطمہ علی سے جھگڑا کر کر ناراضگی میں میرے گھر میں آ جاتی اور اسی حالت میں تیرا انتقال ہو جاتا۔ فاطمہ اپنی چادر کا کفل تو پہناتا، علی سے ناراض ہونے کی وجہ سے میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھاتا۔ جاؤ چلے اٹھ کے عدالتوں میں جاؤ، کتنے فخر سے باپ بیٹی کو طلاق دلوا کے لا رہا ہے۔ پنچایت کے اندر ویر بیٹھے ہیں، نہیں سنو طلاق چاہیے دی، پھر ابو تیرا جائز ہے عمل، حلال عمل ہے، لیکن ایسا عمل ہے جب زمین پر کسی گھر میں طلاق کی آواز لگتی ہے، آسمانوں پر خدا کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ کیا طلاق ہو گئی اس صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے دوڑ گئے؟ کیا ہوا؟ دعا میں شامل نہیں ہوتا؟
میری مسجد میں نہیں بیٹھتا. اب کھڑے ہیں. 3 باتیں ذہن میں آئی. اگر حضور کے سامنے جھوٹ بول دوں تو جبرائیل آ کے بتا دے گا ایمان ضائع ہو جائے گا. اگر سچ کہہ دوں خدا کا شکوہ آ جائے گا. اگر دیر کر دوں اللہ اکبر گھر والی کی نماز قضا ہو جائے گی. اب رونے لگے. کیا ہوا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیا ہوا؟ کملی والے یہ ایک ہی چادر ہمارے گھر میں ہے. گھر کے 2 جی ہیں. گھر میں ایک گڑا بنا رکھا ہے. نماز کا وقت آتا ہے میری بیوی اس گڑے میں چلی جاتی ہے پردے میں. اپنی چادر مجھے دیتی ہے. میں آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. پھر میں دوڑتا ہوں کہ بیوی کی نماز کو دیر نہ ہو جائے. میں گڑے میں جا کے بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہوں. وہ چادر اوڑھ کے اللہ کا حکم ادا کرتی ہے. کملی والے کپڑے کی کمی نے ہمیں سماج کے سجدے سے نہیں روکا ہے. حضور کی اکھیوں سے آنسو نکل آئے. چل مجھے اس دروازے پہ لے کے چل. رحمت والے نبی تشریف لے گئے اور دروازہ بجائے. اندر سے آواز آئی کیوں اتنی دیر کر دی؟ تجھے پتہ نہیں فجر پتہ نہیں نماز کی قضا کا وقت ہو گیا. تو میری نماز قضا کرانا چاہتا تھا. حضور بولے بیٹی اسے ہم نے روکا تھا. اللہ اکبر. جب رحمت عالم کی آواز سنی اندر سے دھاڑ ماری کہ اللہ کے بندے حضور کو گھر کے حال تو نہیں بتا دیے. اگر گھر کی بات بتا دی کہ خدا ناراض نہ ہو جائے. پروٹھے ہم نے کھائے, مکھن ہم نے کھائے, ساگ انڈے ہم نے کھائے, شاید ہم نے کھائے, جیب ہم نے ڈب روٹی پاپے, نہ کوئی بیکری چھوڑی نہ گھر کا کوئی کھانا چھوڑا. بتاؤ میرا عزیزو کتنے شکوے کیے. وہ صحابی کے پاس ایک کپڑا نہیں وہ رو رہے ہیں. یا میرے سمیت ہر بندے نے اس وقت 10 کپڑے پہنے. بتاؤ جرابیں پہنتے ہوئے, گرمی سے سردی سے بچتے ہوئے, چادر اوڑھتے ہوئے, گرم کپڑے پہنتے ہوئے, کس نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. رونا مقدر میں رو رہے ہیں. مرد بھی رو رہے ہیں, عورتیں بھی رو رہی. انہیں بالکل موت ہی چپ کرائے گا اور کوئی چیز نہیں چپ کرائے گی. اللہ کے نبی کو کہیں بتا تو نہیں دیا کہ نہیں. کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا بتایا. کہہ لگی اللہ کا شکوہ تو نہیں لے لیا. رحمت والے نبی نے فرمایا اے بیٹی تیرے لیے دنیا کا ایک انعام لے کے آیا. ہاتھ بڑا, اندر ہاتھ کیا, گھر والے سے کروایا. یہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی یہ وہ چادر ہے جو میں محمد کے کندھے پہ ہوتی ہے. یہ مزمل مدثر کی چادر ہے. آج تیرے پاس کپڑا نہیں کملی والا, تجھے اپنی چادر دینے کے لیے آیا. چادر ہاتھ میں لی, اندر سے رونے کی آواز آئی. فرمایا اب کس وجہ سے روئی؟ فرمایا جس چادر کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے آج ننگے وجود پہ لیتے ہوئے مجھے حیا آ رہا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جتنا شکر کرتے رہو گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور جا کر نافرمانی ناشکری کی, فرمایا میں بے نیاز دی ہوئی نعمتوں کو بھی چھین لوں, مجھے پوچھنے والا کائنات میں کوئی نہیں. آج سارا مجمع مل کے میرے ساتھ, میں نہیں کہتا تم گنہگار ہو, بہت اچھے ہو, بہت متقی ہو, بہت متقی پرہیزگار ہو, لیکن میرے عزیزو فقلت استغفروا. جو خدا پاک کے دربار میں اپنے رب سے معافی مانگے گا, وعدہ رزق کا, اولاد دینے کا, مال کی فراوانی کا, بارشیں برسانے کا, ایک توبہ کے بول پہ اللہ نے وعدہ کیا. ایک توبہ کے بول پہ اللہ نے وعدہ کیا. ایک توبہ کے بول پہ اللہ نے وعدہ کیا. آ جاؤ پریشان لو, دل کے مسئلے پھنسے مسئلے حل کروانے والوں, بے اولادو, تنگ دستو, بے مکانو, بے روزگارو, آ جاؤ. میں بھی توبہ کروں, آپ بھی توبہ کریں. 3 مرتبہ سچے دل سے سر کو جھکا کر ندامت کا آنسو نکال کر اپنے رب سے دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. رب اکبر کی قسم اتنا سا بول جو آپ کے منہ سے نکلا, اس نے پہاڑوں جتنے گناہوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے. سب کو مبارک ہو, سب کو مبارک ہو جنہوں نے آج اللہ سے توبہ کی. اللہ نے ان سے صلح کر لی, اللہ ان سے راضی ہو گیا. مطالبہ 5 وقت کی نماز, اپنے ایمان کی حفاظت, 5 وقت کی نماز اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے رزق حلال. نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, پابندی سے انشاءاللہ. سب ہاتھ اٹھا کے نیت کریں انشاءاللہ, جو پڑھ رہے وہ بھی نیت کریں انشاءاللہ. اور کوشش کریں رزق حلال کی. کون کو نیت کرے گا انشاءاللہ؟
اچھے کے دوست اچھے ہوتے ہیں، برے کے دوست برے ہوتے ہیں۔ آخری بات، جب حرام گھر کے اندر آئے گا یا بیچ بیڑے میں منجا ڈال کے بیٹھے گا، دوست دوست کو بلاتا ہے، اولاد کی نافرمانی حرام رزق کی دوست ہے، بے حیائی حرام مال کی دوست ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام مال کی دوست ہے، نحوست حرام مال کی دوست ہے، اللہ کی نافرمانی حرام مال کی دوست ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دشمنی حرام مال کی دوست ہے۔ نحوست آئے گی، بے برکتی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، گھر کے اندر ازواجی زندگی میں بگاڑ آئے گا، اولاد نافرمان ہوگی۔ سب سے بڑا حرام مال کا دوست یہ ہے۔ حرام مال کا دوست کون سا؟ فرمایا جس دل تیرے گھر میں آ گیا تجھے ہر چیز سے دور کروں گا، آخر کے آخرت میں موت کے وقت میں تمہاری زبان سے کلمہ طیبہ بھی چھین لوں گا۔